أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفتح مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم سورۃ فتح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 26واں سپارہ آج کیا ہے یکم ذی الحجہ 1445 اور کیا ہے جی 8 جون 2024 سورہ فتح کا ترجمہ دیکھیں شروع کرتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا بے شک ہم نے فتح دی لک آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتحا مبینا کھلی فتح مبینہ کھلی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے صحیح روایت کے مطابق یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا واقعہ سورت کے تعارف میں گزر چکا ہے ٹھیک ہے جی اگرچہ بظاہر صلح کی شرط ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جنہیں کھلی ہوئی فتح کہا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جن حالات میں یہ صلح ہوئی ہے ان میں یہ ایک بڑی اور کھلی ہوئی فتح کا پیش خیمہ ہے یعنی ایک یہ خوشخبری ہے آنے والی خبر اور آخر کار اسی کے نتیجے میں مکہ مکرمہ فتح ہوگا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لِيَغْفِرَ تاکہ بخش دے لک اللہ آپ کے لیے اللہ ما تقدم جو پہلے گزرے من سے ذنبک آپ کے ذنب یعنی الزام وغیرہ وما تأخر اور جو پیچھے ہوئے وَيُتِمَّ اور وہ مکمل کر دے
نعمتہ اپنی نعمت علیک آپ پر ویہدیک اور آپ کی رہنمائی کرے صراطا راستہ مستقیما سیدھا. سمجھ آئی؟ جیسا کہ پیچھے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 19 کی تشریح میں عرض کیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں اور رہیں گے اور آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا، یعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں عن الخطا، لیکن کوئی معمولی قسم کی بھول چوک ہو جاتی تو آپ اس کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے. یہاں اسی قسم کے قصور مراد ہیں، قصور مراد ہیں، یعنی اب تک دین کی تبلیغ اور اس پر مکمل طور سے عمل کرنے میں کافروں کی طرف سے بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں. اب اس فتح کے بعد سیدھا راستہ صاف ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَنْصُرَكَ اور آپ کو نصرت دے اللہ تعالیٰ نصرًا نصرت عزیزہ زبردست، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے، بہترین قسم کی پاورفل مدد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي، وہی ذات ہے وہ جس نے انزل اتاری السکینۃ سکینہ یعنی تسلی فی قلوب دلوں میں المؤمنین مومنوں کے، یزدادو تاکہ وہ بڑھائے ایمان مع ساتھ ایمان ان کے ایمان کے، وللہ اور اللہ کے لیے جنود لشکر یعنی جمع کا صیغہ ہے، السماوات آسمان والارض اور آسمان اور زمین. ٹھیک ہے جی. وکان اللہ اور ہے اللہ علیما جاننے والا، حکیمہ حکمت والا. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے لیے دلوں میں سکینت اتار دی تاکہ ان کے دلوں میں ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. جیسا کہ صورت کے تعارف میں عرض کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کفار کے خلاف اور بہت غم و غصے اور جوش کی حالت میں تھے، اور انہیں صلح کی شرائط ماننا بھی بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہی منظور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت اور اطمینان پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. لِيُدْخِلَ تاکہ وہ داخل کرے المؤمنین مومن مردوں، والمؤمنات اور عورتوں مومن عورتوں، جنات جنت تجری جاری ہیں، جنات مطلب جنت تجری جاری ہیں، من تحتها ان کے نیچے الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ویکفر اور دور کر دے گا عنہم ان سے، سیئات ان کی برائیاں، وکان ذالک اور یہ ہے یہ عند اللہ اللہ کے نزدیک، فوزاً کامیابی، عظیمہ بڑی. تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات جنت وغیرہ میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے. دنیا میں رہو گے، آخرت میں جنت میں ہمیشہ بسے رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَيُعَذِّبَ اور وہ عذاب دے گا المنافقین منافق مردوں، والمنافقات اور منافق عورتوں، والمشرکین اور مشرک مردوں، والمشرکات اور مشرک عورتوں، الظانین گمان کرنے والے باللہ اللہ پر، ظن السوء گمان برے، علیہم ان پر دائرہ یعنی گردش، السوء بری، وغضب اور غضب کیا، اللہ نے علیہم ان پر، ولعنہم اور ان پر لعنت کی، وأعد اور تیار کیا، لہم ان کے لیے جہنم وسعت اور برا ہے، مصیرا ٹھکانہ. اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، برائی کا پھیرا انہی پر پڑا ہوا ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہے، اور اس نے
ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے وہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ اپنے خیال میں مسلمانوں کے خلاف برے منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن برائی کے پھیر میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اور دوسری طرف انہیں اللہ تعالیٰ کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، جنود لشکر، اس کا معنی جو ہے جند آتا ہے وہ واحد غالباً، جمع السماواتی آسمانوں، والارض اور زمینوں، وکانا اور ہے، اللہ عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اِنَّا بے شک ارسلنا ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً گواہی دینے والا، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، خوف دلانے والے، ڈرانے والے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اس کی مدد کرو، وتوقروہ اور اس کی تعظیم کرو، وتسبحوہ اور اس کی یعنی اللہ کی تسبیح کرو، بکرۃ واصیلا صبح اور شام، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ان الذين بشک جو لوگ يبايعونك آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما اس کے سوا نہیں کہ يبايعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، فمن پھر جس نے نکسا توڑ دیا عہد، فإنما تو اس کے سوا نہیں، ینکسو اس نے توڑ دیا، علی نفسی اپنی ذات پر، ومن اوفا اور جس نے پورا کیا، بما عاہد جو اس نے عہد کیا، علیہ اللہ اللہ پر یعنی عہدہ، فسیؤتیہ تو وہ عنقریب اسے دے گا، اجرا عظیما اجر عظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد کو توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اور اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ یہ اسی بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، جس کا واقعہ سورت کے تعارف میں گزر چکا ہے، یعنی آگے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یا تیسرا رکوع شروع ہوگا تو وہاں پہ آئے گا، یہاں پہ ہمارا 10 آیتوں میں پھر رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92، اس کو دیکھیں، سرچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مرضی آپ کی، قرآن کی ہی زیادہ تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔